نوشاہی دواخانہ و دارالحجامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، ہم آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اسلام میں دو طرح کے حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں جن کو ہم عبادات شمار کرتے ہیں، اور حقوق العباد ہیں جو بندوں کا بندوں پر حق ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہر بندہ اپنے حق کے لیے لڑتا ہے، اپنے حق کی ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب ہمارے حقوق ہیں تو ہمارے ذمہ کچھ فرائض بھی ہیں۔ ہر بندہ اگر اپنے اپنے فرائض ادا کر دے تو سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے، لیکن ہوتا یہاں یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے حقوق مانگتا ہے، اپنے اپنے فرائض ادا نہیں کرتا۔ تو عزیز سامعین، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مسلمان پہ بہت سے حقوق ہیں۔ کئی احادیث میں 4 بیان ہوئے، کئی احادیث میں 6 بیان ہوئے۔ کہ پہلا حق یہ ہے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرے، اگر وہ چھینکے تو اس کی چھینک کا وہ اس کو جواب دے، فوت ہو جائے تو اس کا وہ نماز جنازہ ادا کرے۔ ایسے ہی اگر وہ اس سے مشورہ مانگے تو مشورہ امانت ہے، اچھا مشورہ دے، اس کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ ایسے بہت سے وہ مسلمان پر حقوق ہیں۔ عزیز سامعین، ایک بات اور سوچنی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ اللہ کریم اپنے کرم سے، فضل سے، رحم سے انسانوں کے معاف فرما دے گا، لیکن جو بندوں پہ حقوق ہیں اگر وہ ادا نہ کیے ہوئے تو اللہ کریم وہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ شخص جس کا حق ہے وہ معاف نہیں کر دیتا۔ عزیز سامعین، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، جیسے اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایسے ہی مومن کو دوسرے مومن کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمان کون ہے؟ فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان وہ محفوظ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ تک بھی ہے کہ ہماری بات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص کو میں نے جنت میں اس ایک نیکی کی وجہ سے دیکھا کہ اس نے راستے میں ایک درخت جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا تھا اس کو کاٹ دیا۔ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جہنمیوں کو ان کے اوپر ایک خارش مسلط کر دی جائے گی، اور ایسی شدید خارش ہوگی جس کی وجہ سے ان کے جسم کا گوشت وہ ہڈیوں سے جدا ہو رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ آواز آئے گی، اے ابن فلاں، کہ تمہیں یہ خارش تکلیف دیتی ہے؟ تو وہ جواب دیں گے، ہاں ہمیں تکلیف دے رہی ہے۔ 3 دفعہ یہ سوال کرنے کے بعد ان کو آواز آئے گی کہ یہ وہ تکلیف ہے جو تم دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، انسانوں کو دیتے رہے ہو، اس تکلیف کے بدلے میں تمہارے اوپر یہ خارش مسلط کی گئی ہے۔ عزیز سامعین، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، چغلی بیان کرنا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق سے پیار کریں، اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، ان کے کسی کام آئیں۔ اور بہقی شریف کی حدیث ہے الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے یہ تو اللہ کا کنبہ ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ہے فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنُ إِلَىٰ عِيَالِهِ، تو اللہ کے لیے سب سے محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے زیادہ اچھا ہے، زیادہ حسن اخلاق کا پیکر ہے ان کے لیے۔ لہٰذا عزیز سامعین، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ محبت سے، ہمیشہ خلوص سے، ہمیشہ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اسی میں ہماری سب کی بلائی ہے،
اور اسلام ایسا مذہب ہے کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے کہے گا کہ اے بنی فلاں کہ میں تیرے پاس آیا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میرے پاس لباس نہیں تھا، تو نے مجھے لباس نہیں دیا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ حیران ہو کر عرض کرے گا اے مالک تو پیاس سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، تو کب میرے پاس آیا، میں نے تجھے کب کھانا نہیں دیا؟ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوک سے پیاس سے تڑپ رہا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں دیا، اس نے تجھ سے طلب کیا۔ فلاں بندہ بے لباس تھا، اسے لباس کی ضرورت تھی، تو نے اسے لباس نہیں دیا۔ میرے اس بندے کا تجھ سے پانی مانگنا یہ میرا پانی مانگنا ہے۔ عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے پیاسے ہونے کو اپنی پیاس قرار دے رہا ہے، اپنی مخلوق کے بھوکا ہونے کو اپنی بھوک قرار دے رہا ہے، اور اپنی مخلوق کے بے لباس ہونے کو اپنا لباس فرما رہا ہے کہ میں نے تم سے لباس مانگا، میں نے تم سے پانی مانگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا ہو۔ تو حقوق العباد بہت سے قسم کے ہیں، بھائی بھائی کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بہن بھائی کے حقوق ہیں، اور استاد شاگرد کے حقوق ہیں، ایسے ہی ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں۔ ہمیں ان سب حقوق کے بابت پوچھا جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم سے ہر شخص جو ہے اپنے معاملات کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، اور حقوق العباد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کر دیتا۔ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوگا، لہٰذا اپنے اعمال جو ہیں جو بندوں سے متعلقہ ہیں، اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں، حقوق العباد ادا نہیں کرتے، تو نماز کا ہمارا اپنا اجر ہے، الگ سے ثواب ہے، اس کی وجہ سے ہمارے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اللہ سے دعا بھی مانگیں اور اپنی عادت بنا لیں کہ حقوق العباد کا خیال کریں۔ اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوشاہی دواخانہ و دار الحجامہ